إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء
ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجنة تحت رجليها. قيل من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق کی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آپ احباب جانتے ہیں کہ مختلف رشتوں سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے سال کے ایام میں سے بعض ایام کو ان شخصیات، ان رشتوں کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، اور سال بعد اس دن کو اسی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ اسی قاعدے اور کلیہ کے مطابق جیسے ماں کا دن، باپ کا دن اور دیگر چیزوں کے لیے دن مخصوص ہیں، ایسے ہی 8 مارچ کو خواتین کا دن قرار دے کر اس دن میں عورتوں کو، مسلمانوں کو، جو مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہر لحاظ سے ان کو عزت میسر ہے، غیر ملکی NGOs ان خواتین کو بھی ہیلے بہانے سے اس ماحول سے نکل کر آزادانہ ماحول میں زندگی گزارنے پر اکساتی ہیں، اور جب اسلام آڑے آتا ہے تو پھر اسلامی قوانین پر تیر اندازی شروع ہو جاتی ہے، شرعی احکام کو ظالمانہ پابندیاں قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور دین اسلام کے ساتھ دیگر ادیان کا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو مقام خواتین کو، عورتوں کو دین اسلام نے دیا، وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں دے سکا، اور دین اسلام نے
جس انداز میں بھی عورت پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، عورت کو ان تمام مظلومانہ دلدلوں سے نکالا اور ایسے حربے جن سے عورت پہ ظلم ہوتا ہے شریعت نے حرام قرار دیا۔ اب دین اسلام کا تو عورت پہ اتنا احسان ہے کہ یہ دین عورتوں کو جینے کا حق دیتا ہے۔ حالانکہ جس دور میں پیغمبر نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث کیے جاتے ہیں، اس معاشرے میں عورت کا جو مقام تھا وہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں بیان کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والی خواتین جب قرآن کا مطالعہ کریں، اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے دین کے ذریعے، اس شریعت کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا انداز بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پیدائش کا مرحلہ آتا، بچے کی ولادت ہوتی، جب باپ تک یہ خبر پہنچائی جاتی تیرے ہاں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ خبر سنتے ہی ان لوگوں کے ہاں خواتین کا درجہ اور مقام ایسا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی خبر سن کے چہرے کی حالت بگڑ جاتی، چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ باپ کو جب خبر ملتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا سن کے چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ عورتوں کو اس قدر وہ نقصان دہ چیز سمجھتے تھے، بیٹی کو اس قدر تکلیف دہ چیز سمجھتے تھے کہ پیدائش کی خبر سنتے ہی باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور اللہ فرماتے ہیں پھر وہ منہ چھپاتا پھرتا، لوگوں سے نظریں چراتا کہ اب لوگوں کو علم ہوگا، بڑی رسوائی ہوگی کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ ذہن میں تراکیب سوچتا، ترکیبیں، طرح طرح کی سکیمیں کہ اب اس بیٹی کو کیسے اس سے جان چھڑاؤں، اسے زندہ زمین میں درگور کر دوں یا کوئی اور بہانہ کر کے خود ہی اس کا گلا دبا کے مار دوں اور کہہ دوں بیمار تھی فوت ہو گئی۔ باپ خبر سن کے ایسی باتیں سوچنے لگتا کہ اب اس کو کیسے اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جینے کا حق دیتے ہوئے فرمایا کہ جو ماں باپ یہ طریقہ اختیار کریں گے، صرف بچی ہونے کی سزا اس کو زندگی سے محروم کرنا قرار دیں گے، کل قیامت کے دن یہی بچی اللہ کے دربار میں ان کے خلاف دعویٰ دائر کرنے والی ہوگی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہی ماں باپ سے وہی بچی اللہ کے دربار میں دعویٰ کرے گی کہ اللہ ان سے پوچھئے مجھے کیوں قتل کیا، میری پیدائش میں کیا قصور تھا، مجھے کیا اختیار تھا۔ میری ماں کو آج کے معاشرہ میں بھی بچیوں پہ طلاق کے طعنے ملتے ہیں، ایک عورت کا کیا اختیار ہے؟ آج تو نعرہ لگتا ہے جسم میرا ہے، تو ماں کو کیا اختیار ہے کہ بیٹا ہی پیدا کرے؟ ان خواتین کو تو بیٹا پیدا کرنے کا اختیار نہیں، یہ تو 9 ماہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتی رہتی ہیں کہ اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، مجھے بیٹے کی ماں بنانا۔ آج انہی کو اکسایا جاتا ہے کہ جسم تمہارا، ملکیت تمہاری، مرضی تمہاری چلے گی، حالانکہ وہ خود اللہ سے مانگتی ہے،
اس کا اپنے جسم پہ اپنی اولاد پہ اختیار نہیں، ورنہ کون سی ماں ہے جو آج بھی جیسے قرآن نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے بدقسمتی سے آج بھی بیٹیوں کو ویسے ہی سمجھا جاتا ہے، وہی کیفیت ہوتی ہے۔ ماں باپ پریشانی کہ ہاں بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا، اور آج کے معاشرے میں بھی ایسی خواتین کو طلاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے، حالانکہ بیٹا ہو یا بیٹی عورت کا کوئی اختیار کوئی مرضی نہیں، اختیار تو اللہ کا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں، تم بیٹوں کی خواہش رکھتے ہو، وہ بیٹیوں کی خواہش رکھتی ہیں، کتنے بے اولاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹی دے دے، بیٹے سے بھی زیادہ خوشی ہوگی، مگر ہمیں اس بات کی کوئی قدر ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جس دور میں آئے ان لوگوں کے ہاں عورت کا مقام یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ یہ تو دین اسلام کا عورت پہ احسان ہے کہ قیامت تک آنے والی بچیوں کو اس دین نے جینے کا حق دیا۔ آج بھی آپ یہودیت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، عیسائیت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے ملازمین میں، اور اکثر گھروں میں کام کرنے والی وہ عیسائی خواتین ہوتی ہیں۔ کبھی گھر کی کوئی خاتون کسی عیسائی عورت سے پوچھے تو صحیح کہ تمہاری شادی ہو جاتی ہے، اگر تمہیں مرد پسند نہیں تو کیا تمہاری شریعت میں کوئی طلاق کا آپشن ہے؟ یا جس کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا وہ نشئی ہے، پوڈری ہے، جو بھی کرتا ہے، اب عیسائیت کے ہاں اس عورت کی کوئی خلاصی نہیں، اور ادھر مسلمان عورتوں کو اکسایا جاتا ہے کہ بھی مردوں کو طلاق کا اختیار ہے، تمہارے اوپر ظلم، تمہیں کیوں نہیں؟ اگر عورت مرد کو پسند نہیں تو مرد طلاق دیتا ہے، تو ہمیں اگر مرد پسند نہیں تو ہمیں طلاق کا آپشن نہیں۔ حالانکہ یہ دینی تعلیمات سے ناشنائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملہ میں ہر کسی کے ساتھ عدل اور انصاف کیا ہے۔ اگر اللہ عدل نہیں کرتے تو عدل کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ہماری عقل اس کو نقصان ہی سمجھتی رہے، مگر اس میں بھی عدل ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اور عورت کو بھی جیسے مرد کو طلاق کا اختیار ہے تو عورت کو بھی شریعت نے، دین اسلام نے خلا کا اختیار دیا ہے۔ اگر مرد پسند نہیں، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اور وہ طلاق دینے پر بھی تیار نہیں ہے، تو عورت کے پاس خلا کا آپشن موجود ہے، وہ خلا کا دعویٰ دائر کر کے اس مرد سے خلاصی لے سکتی ہے، شریعت کا آپشن موجود ہے۔ اگر ولی کی لازمی شرط شریعت نے لگائی ہے، بغیر ولی کے عورت آزادی سے شادی نکاح نہیں کر سکتی، تو جیسے ولی کو جو اختیار دیا ہے، لڑکی بغیر ولی کی اجازت سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ کوئی ولی لڑکی کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں کر سکتا، کرے گا تو حرام ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ لڑکی پابند ہے، ولی راضی کرے، ولی بھی شریعت نے پابند کیا ہے کہ لڑکی کو راضی کرے، لڑکی کی اجازت ہوگی تو نکاح درست ہوگا، ادھر ولی راضی ہوگا تب نکاح درست ہوگا۔ شریعت کے فیصلے، اللہ کے قوانین اگر ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں جس میں عورت کہے کہ اس میں میری حق تلفی ہوئی ہے۔ یہ وراثتی کا مسئلہ دیکھ لیجیے، ہماری خواتین کو کھانے پینے کی تراکیب تو ایک سے ایک بڑھ کے آتی ہے، مگر مسائل کا علم نہیں ہوتا، شریعت کا علم نہیں ہوتا۔ وہ میڈیا پہ بیٹھ کے جو ان کے ذہن میں
ڈالا جاتا ہے بہت جلد قبول کر لیتی ہیں کہ واقعتاً ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہوتا ہے۔ وراثت کے قوانین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل عدل کے مطابق احکامات کا نزول فرمایا ہے۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ بھی دیکھیں مرد کا حصہ عورت سے ڈبل ہے، عورت سمجھ گیا کہ واقعتاً بھی مرد کو بھائی کو ڈبل، مجھے 1 اس کو 1,00,000 مجھے 50,000، تو میں بھی تو انسان ہوں، میرا بھی باپ ہے، بیٹے کا باپ اس کو مجھ سے زیادہ کیوں ملا؟ ان کی بات سن کے آج کی مسلمان کے ذہن میں شکوک و شبہات اللہ کے بارے میں، شرعی احکام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر وراثت کے سارے احکام وہ پڑھ لے، قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، ان کا سادہ ترجمہ پڑھ لے، ہر مسلمان عورت اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ایک طرف سے نہیں کئی اطراف سے ہمیں وراثت کا حقدار بنایا ہے۔ جس دور میں نبی کریم علیہ السلام آئے، اس دور میں عورت وراثت کی حقدار نہیں ہوتی تھی، اور جس مال کی عورت مالک ہوتی تھی وہ اس کا بھی اختیار نہیں رکھتی تھی، وہ بھی مالک اس کا شوہر ہوتا تھا۔ عورت کا جو کچھ بھی ہے، اب وراثت سے تو عورت کو حصہ ملتا نہیں، جو تحائف کی شکل میں کسی بھی انداز میں عورت اگر مال کی مالک بن جاتی تو وہ بھی شوہر ہی کا مال تصور ہوتا تھا۔ تو شریعت نے، دین اسلام نے نہ صرف عورت کو وراثت کا حق دلوایا، بلکہ شریعت میں بعض احکام ایسے ہیں، بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ عورت کو وراثت مرد سے بھی زیادہ ملتی ہے۔ اکیلی لڑکی ہو تو جائیداد کا، وراثت کا آدھا حصہ شرعی لحاظ سے اکیلی عورت کو ملتا ہے، باقی دیگر ورثاء کو ملتا ہے۔ بہن بھائیوں میں یہ کہہ کے کہ بھائی کو ڈبل ملا ناانصافی ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا جاتا کہ عورت بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، بیوی کو بھی شریعت نے وراثت دلوائی ہے، ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو ماں کو بھی وراثت سے حصہ دین نے دلوایا ہے۔ کتنی اطراف سے عورت کو شریعت نے، دین اسلام نے وراثت کی حقدار بنایا ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ مرد سے زیادہ عورت کو وراثت کا حصہ ملتا ہے۔ بیوی ہو شوہر کی وراثت سے حصے دار ہوگی، بیٹی ہوگی باپ کی وراثت سے بھی حصہ ملے گا، اور اسی طرح اگر وہ ماں ہے بچوں کی، سب بچوں کی وراثت سے ترکے سے اس کو حصہ ملے گا، اور اسی طرح دیگر کئی صورتیں بنتی ہیں۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جتنے ورثاء ہیں، جتنے جن میں ترکہ تقسیم ہونا ہے، ان میں عورت کو مردوں سے زیادہ حصہ بھی ملتا ہے۔ بعض صورتیں شریعت میں ایسی بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہکاوا ہے، مسلمان عورت کو باغی بنانے کی سازش ہے کہ یہ وراثت کے احکام یہ عورت پہ ظلم ہے۔ ظلم نہیں بلکہ بالکل عدل و انصاف ہے۔ اب دیکھیں، اگر ایسا نہ ہو، حقیقت میں نے بتلا دی کہ عورت کو کئی مرتبہ مردوں سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اب رہا بھائی اور بہن، باپ کی وراثت سے بھائی کو حصہ زیادہ کیوں ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی ساری ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے۔ کسی صورت میں بھی عورت پہ معاشی ذمہ داری نہیں، اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ یہ لفظ ویسے کہا جاتا ہے، حقیقت میں صرف باپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے، ماں نے صرف تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر بھائی کو اور بہن کو جیسے دکھلایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بھائی کو ملتا ہے باپ کی وراثت سے 1,00,000، اس کی بہن کو ملتا ہے 50,000، کہا جاتا ہے یہ تو بہت ظلم ہے عورت پہ۔ یہ بہن جس کو 50,000 ملا ہے، شریعت نے اس پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اگر غیر شادی شدہ ہے، سارے اخراجات کا پابند والد ہے، والد نہیں بھائی ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے،
اس کی ساری اخراجات کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. شوہر کے بعد اولاد جوان ہے تو بیٹوں کے ذمے ہے ماں کا سارا خرچ. اس کا یہ 50,000 بھی اس کی مرضی سے خرچ ہونا ہے جہاں کرے. اور اس کے بھائی کو ملا ہے 1 لاکھ. یہ کہتی ہے ظلم ہے، مگر بھائی کے سارے گھرانے کی معاشی ذمہ داری بھائی پر ہے. تو جب معاشی ذمہ داری مرد پہ اللہ نے ڈالی ہے تو مرد کو عورت سے جو ڈبل حصہ دیا ہے یہ بھی عین عدل کے مطابق ہے کہ عورت پہ گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں. یہ جو آج مثالیں کاروبار باہر عورت کو نکالنے کے لیے کہ جو ہے وہ گاڑی 4 پہیوں سے چلتی ہے، اگر 2 کی بجائے 4 ہاتھ کمانے والے ہو جائیں گے ضروریات پوری ہو جائیں گی. مردوں کو بھی جس طرح کمانے کی ضرورت ہے عورت کو بھی اسی طرح کمانے کی ضرورت ہے. مرد کے ساتھ یہ بھی جاب کرے گی، یہ بھی کاروبار کرے گی. یہ ایک شیطانی بہکاوا ہے. شریعت میں، دین اسلام میں عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کمانا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے سارے اخراجات پر جو ہے وہ اس کا انتظام کرے. عورت کی ذمہ داری صرف اولاد کی تربیت ہے. شریعت نے اس کو ترغیب دلائی ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. یہ تیری ذمہ داری ہے. باپ کو احکام دیے ہیں کہ اب ساری ضروریات تو نے پوری کرنی ہے، حلال حرام کی تمیز تو نے رکھنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام قوانین اور جتنے یہ بینر یہ پلے کارڈ اٹھا کے مطالبے کیے جاتے ہیں، یہ شرعی احکام، ان میں سے ہر حکم ہر مطالبہ دین اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو عورت کے فائدے کی بات ہے. کوئی عورت پہ ظلم جبر نہیں ہے. عورت کے لیے ہر حال میں نفع ہی نفع ہے. اور یہ ساتھ عورتوں کو اس بات پہ اکسایا جاتا ہے اس دن کی مناسبت سے کہ پردہ عورت پہ ظلم ہے. یہ پردے کی پابندی عورت پہ ظلم ہے. شریعت کا یہ قانون عورت پہ ظلم ہے، حالانکہ اس میں عورت کی عزت اور عورت کا تحفظ ہے. اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کے دفاع کے لیے شریعت نے اس پہ پردہ رکھا ہے. اور یہی عورت آج کی خواتین جو نعرہ لگاتی ہیں پردہ ہم پہ ظلم ہے، جبر ہے، یہ تو دقیانوسی قوانین ہیں. یہی ذرا مہنگا موبائل لے لے، استعمال سے پہلے اس کا سکرین پہ گلاس لگواتی ہے، کور کا اہتمام کرتی ہے، کہیں خراش آ جائے تو ویلیو کم ہو جائے گی. تو جس طرح موبائل عورت کی نظر میں اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے کور کا اہتمام کرتی ہے، اس کی سکرین کو بچانے کے لیے پلاسٹک کی سکرین لگواتی ہے کہ خراش نہ لگے، اس کی نظر میں موبائل کی ویلیو اس کو محفوظ رکھتی ہے. تو اللہ کی نظر میں ہر مسلمان کی یہ ویلیو ہے کہ ہر مسلمان عورت اسی طرح معزز ہے، عزت کی حفاظت ہے اس کی، وہ بھی موبائل کی طرح اپنے آپ کو کور کر کے رکھے. آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ہماری نظر میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو چھپا کے رکھتے ہیں. یہی خواتین جو کہتی ہیں پردہ ہمارے اوپر ظلم ہے، آج کل جو ہے وہ جدت آ گئی ہے کہ اصل سونے جیسا مصنوعی آرٹیفیشل زیور مل جاتا ہے. جب کبھی آپ کھلا پڑا دیکھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں اپنی عائزہ اقربا سے کہ یہ ادھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ مسکرا کے جواب ملتا ہے یہ اصلی نہیں نقلی ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، اصلی سونے کے کنگن چوڑیاں نہیں ہیں، اسی لیے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، اسی لیے کچن میں پڑی نظر آ رہی ہیں. جو اصلی گولڈ ہے وہ شوہر کو بھی نہیں پتا کہ پیٹی میں کس پیٹی میں ہے، کس الماری میں کیا رکھا ہے. جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کو جہاں مرضی رکھ دیں، ٹھوٹے پڑتے رہے، سڑک پہ رکھیں، دراز پہ رکھنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں، جہاں مرضی پھینک دیں. اگر یہ عورتیں چاہتی ہیں، خواتین چاہتی ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو بنے، ماں کے روپ میں جو شریعت نے ویلیو مقام دیا ہے، جو بیٹی کے روپ میں، جو بیوی کے روپ میں، جس انداز میں بھی ان کو شریعت نے عزت دی ہے، اگر یہ عزت دار بن کے رہیں گی اسی میں ان کی عزت ہے. ورنہ
جیسے یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں کھانا پیش کرنا یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، ہوٹل کے برتن دھونا یہ ہمارے لیے آزادی ہے، اور پبلک پلیس پہ لوگوں کی خدمت کرنا یہ آزادی، گھر میں اپنے بچوں کی، اپنے جو ہے وہ دیگر رشتہ داروں کی خدمت کرنا یہ ان کو ظلم نظر آتا ہے۔ گھر میں ملکہ بننا شریعت کے اس قانون کو پسند نہیں، وہ آزادانہ زندگی گزارنی، لوگوں کے ہاں 8-8 10-10 12-12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا اس کو آزادی سمجھتی ہیں۔ حالانکہ گھر کی خواتین کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے پابند کیا ہے، شریعت ہر مسلمان کو پابند کرتی ہے، جیسا خود کھاؤ ویسے ان کو کھلاؤ، جیسا لباس خود پہنو ویسا لباس ان کو پہناؤ، اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، جس کا بیوی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ رویہ اچھا ہے۔ شریعت کہتی ہے شرعی لحاظ سے وہ انسان بہتر ہے، اچھے عہدے والا، اچھی گاڑی والا، اچھے لباس والا، اچھے موبائل والا، یہ شرعی لحاظ سے اچھا نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج حقوق کی بات ہوتی ہے، ہر مسلمان مرد کو حکماً فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ کے الفاظ کہ یاد رکھو صرف اپنے حقوق کی بات نہیں کرنی کہ تیرا یہ حق، تیرا یہ حق، تمہارے حقوق ہیں تو ان کے بھی تمہارے ذمے کچھ حقوق ہیں، جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پہ ہیں۔ شریعت مردوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہی ہے کہ جیسے تمہارے اپنی ازواج پہ حقوق ہیں ویسے تمہاری ازواج کے بھی تو تمہارے اوپر حقوق ہیں، تمہاری خدمت ان کا کام ہے، ان کے سارے اخراجات احسن انداز میں ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح شریعت نے ہر اجر میں، ہر نیکی کے معاملہ میں جتنا اجر مرد کا ہے اتنا ہی اجر عورت کا ہے۔ جو بھی نیک عمل مرد کرے جتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، وہی عمل اگر عورت کرتی ہے اس کو بھی اجر اتنا ہی ملتا ہے، کوئی تفریق نہیں۔ ایسے ہی بعض مقامات ایسے ہیں شریعت میں، آج تو کہتے ہیں کہ مردوں کو زیادہ فوقیت کیوں ہے، شریعت میں ایسے احکام بھی ہیں کہ عورت کا درجہ مردوں سے بڑھ جاتا ہے، عورت کو شریعت نے ویسی عزت نہیں دی، عورت کا مقام مرد سے بھی زیادہ ہے دین اسلام کے اعتبار سے۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، من احق بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول میرے خونی رشتہ دار تو کئی ہیں مگر شرعی لحاظ سے رشتہ داروں میں سے کون سا رشتہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا، اچھے سلوک کا حقدار ہے؟ قال امک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی پوچھنا چاہتا ہے سارے رشتوں میں سے قابل احترام سب سے زیادہ رشتہ کون سا ہے؟ تو سن لے تیری ماں بھی حق رکھتی ہے۔ سائل پھر سوال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہی جواب دیتے ہیں کہ تیرے سارے رشتہ داروں میں سے، بھائیوں میں سے، باپ میں سے اور باقی اعزاء اقربا میں سے سب سے زیادہ تیرے اچھے سلوک کی حقدار، جسے تجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے، وہ تیری ماں ہے۔ 4تھی مرتبہ جب سوال پوچھا تو پھر فرمایا کہ تیری ماں کے بعد تیرا باپ ہے۔ 3 مرتبہ درجہ ماں کا بتلایا، جو مقام شریعت نے ماں کو دیا باپ کو نہیں مل سکا۔ کل کو ان کو اکسایا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، ماں کو عزت یہ کم ہے، ماں کی یہ عزت جو دین ہمیں بتلاتا ہے
کہ تیری ماں کا مقام یہ ہے کہ تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، یہ نمازیں، روزے، جہاد، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے۔ ماں باپ راضی ہوں گے، اللہ تیری چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر ماں ناراض ہے، تیرے یہ سجدے، تیرا ہر سال حج عمرہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ ماؤں کی نافرمانی اللہ نے حرام کر دی ہے۔ جس طرح اللہ کی نافرمانی حرام ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی حرام ہے۔ اسی طرح ماں کی نافرمانی اگر وہ حکم دیتی ہے شریعت کے مطابق، جو شرعی لحاظ سے جائز معاملہ ہے، اس میں ماں حکم دے بیٹا ایسے کر، بیٹی ایسے کر، پھر اس کی نافرمانی شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ یہ ماں کا درجہ ہے، یہ عورت ہی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے یہ شریعت سے، شرعی احکام سے یہ کوسوں دور یہ خواتین جو واویلا کرتی ہیں، اور جتنے ان کے مطالبے ہیں عورت پہ ظلم کے، اگر ان کو ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے، عورت پہ ظلم کروانے والی مرد نہیں بلکہ کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے۔ یہ نعرہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ تو بات بتلائی جاتی ہے، مگر جس عورت کا گھر برباد ہوتا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ مردوں کا۔ آپ جس خاندان میں بھی رہتے ہیں، جتنے طلاق کے کیس ہوئے آپ سب کی تحقیق کر کے دیکھ لیں، ہر لڑکی کا گھر برباد کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے، ساس کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، یا پھر نئی شادی کرنے والی ہو۔ ہر انداز میں اگر آپ تحقیق کریں گے، جس عورت پہ گھر برباد کرنے کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہی آنٹیاں جو عورت کے حق میں آوازیں بلند کرتی ہیں، اپنے اختیارات تک تو یہ بات درست ہے، جو اپنے لیے چاہتی ہیں، کوئی بھی ان میں سے اپنی بہو کے لیے وہ کام نہیں چاہتی، اپنی آزادی مانگتی ہیں، اپنے آپ میں آزاد رہنا چاہتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے یہ سارے کام پسند نہیں کرتی۔ یہ شریعت ہی ہے، یہ ہمارا دین ہی ہے جو ان عورتوں کی اصلاح کرتا ہے، ساس کو بتلاتا ہے دیکھ بیٹی میں اور بہو میں فرق نہیں کرنا۔ آج اگر بہو پہ ظلم ہوتا ہے، سسر نہیں کرتے، ساس کرتی ہے۔ یہ جتنی خواتین پہ ظلم ہوتا ہے، ان کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جیسے شریعت نے مردوں کو پابند کیا ہے کہ عورت پہ ظلم نہ کرے، ایسی مار مارنے سے منع کیا جس سے اس کے جو ہے وہ جسم پہ نشان پڑتے ہیں، شرعی لحاظ سے ایسی مار عورت کے لیے حرام قرار دی ہے۔ تو یہ جو سانس چالیں چلتی ہے، جس طرح جو ہے وہ اس کو سانس لینا دشوار کر دیتی ہے، آج معاشرے میں کیا چلتا ہے کہ وہی پسند کرنے والی بیٹے کے لیے بہو اسی نے منتخب کی ہے، پہلے بڑی تعریفیں، چند ماہ اور 1 سال بمشکل گزرتا ہے، پھر وہی نعرہ لگاتی ہے تجھے طلاق دلوائیں گی، نہیں لے کے آؤں گی، دیکھنا تجھے ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ یہ نعرہ سسر نہیں لگاتا، کوئی مرد نہیں لگاتا، یہ بھی عورت ہی ہے جو عورت پہ ظلم کرتی ہے۔ نہ شریعت مردوں کو اجازت دیتی ہے، نہ عورتوں کو اجازت دیتی ہے۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، وہ دین تو کتے بلی پہ ظلم کا اجازت نہیں دیتا۔ کتے پہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم ملتی ہے، بلی پہ آسانی کرنے سے، کتے کو پانی پلانے سے جنت ملتی ہے۔ بلی کو باندھے رکھیں اور اس کو کھانا نہ دے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس عورت کو جہنم کی وعید ہے۔ یہ کتے بلی پہ ظلم جو دین برداشت نہیں کر سکتا، وہ بیوی پہ، ماں پہ، بہن پہ، بیٹی پہ ظلم کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جتنے شرعی احکام ہیں
عورت میں ان کی عزت ہے، ان کے ساتھ عدل اور انصاف ہے، شریعت کے کسی حکم میں عورت پہ ظلم نہیں ہے، عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملہ میں انصاف کیا ہے۔ یہ صرف غیروں کی سازش ہے کہ اپنا معاشرہ تو بگاڑ لیا، اب اپنے قابل کوئی نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں کہ اب مسلمان خواتین بھی باہر نکلیں۔ یہ سارے بھیڑیے ہیں جو بھیڑوں کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے سرمایہ خرچ ہوتا ہے، این جی او سب کچھ کرتی ہیں، یہ سارے وسائل ان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آج مسلمان معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو مانیں گے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ جب نہیں مانتے تو پھر دیکھ لیں کہ ہم نے یورپ کے دیکھا دیکھی لباس کو جو ہے وہ شارٹ سے شارٹ کرتی کی خواتین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کبھی سنا نہیں تھا، ڈینگی، اب لباس شارٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا تھا، اللہ نے ڈینگی بھیجا، اب لباس پورا ہو گیا۔ سوتے وقت بھی ہاتھوں کو بھی ننگا رکھنا گوارا نہیں کہ مچھر لڑ جائے گا، جو مجبوراً حصہ لباس سے باہر ہوتا ہے وہاں بھی لوشن لگتی ہے مچھر سے بچنے کے لیے۔ ڈینگی کے ذریعے اللہ نے لباس مکمل کروا دیا۔ اب رہ گئی تھی چہرے کی بات، تو آج جو کرونا وائرس اللہ نے بھیجا ہے کہ اب عورتیں پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، اب مرد منہ ننگا نہیں کرتے۔ وہی جو پردے کو کہتی تھی، مذاق اڑاتی تھی، جن ممالک میں پردوں پہ پابندیاں لگتی تھیں، آج ان کے مرد بھی پردہ کیے نظر آتے ہیں۔ تو اگر شریعت کے احکام کو مانو گے، اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی۔ جب اللہ کی حکم عدولی ہوگی تو اللہ اس انداز میں بھی یہ کام کرواتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مقام دین اسلام نے عورت کو دیا ہے، آج کی نہ یہودیت وہ مقام دیتی ہے نہ عیسائیت وہ مقام دیتی ہے۔ صرف ایک مثال میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آغاز میں، بعد میں آنے والوں کو صرف ایک بات عیسائیت کی بتلا دیتا ہوں کہ عورت جتنی بھی تنگ ہو طلاق نہیں لے سکتی کسی صورت میں بھی۔ اب یہ خلا کی صورت یہ عورتوں کے لیے کم اللہ کا احسان ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، یہ عورت پہ ظلم ہے، یہ بھی پلے کارڈ اٹھائیں گے، یہ بھی خواتین۔ یہ اس کی قدر و قیمت طلاق یافتہ عورت سے پوچھو، بیوہ عورت سے پوچھو کہ جو مردوں کو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے، اچھالا تو ایسے جاتا ہے جیسے ہر مرد کے لیے فرض ہو 4 کرنا۔ حالانکہ جب ہم حقیقت حال دیکھتے ہیں، اب تو خواتین بھی چلو 40% سے ہی مسلمان ممالک میں بھی کارخانوں میں کام کرتی نظر آتی ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ ان کے ذمے نہیں تھا۔ تو یہ کارخانے فیکٹریوں میں اکثر سفر میں مرد جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں، کارخانوں میں، حادثات میں، اور اسی طرح جنگوں میں زیادہ تر جو ہے وہ مرد جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں مسلمانوں کے، دیگر کے۔ تو عورتیں زیادہ ہوتی ہیں تعداد میں، کیونکہ اموات زیادہ مردوں کی ہوتی ہیں۔ ان صورتوں میں ایکسیڈنٹ میں بھی دیکھ لیں کہ مرد زیادہ عورتیں کم۔ یہ کارخانوں، ہسپتالوں اور دیگر بھی معاملات میں جہاں مرد کام کرتے ہیں وہاں حادثات ہوتے ہیں، مرد زیادہ، اور اسی طرح جنگوں میں بھی مرد زیادہ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے عدل پر مبنی رکھا ہے کہ عورت ایک شادی کیوں، اس کی طبیعت جیسی اللہ نے بنائی ویسے رکھا اس کے مارا میں۔ مرد جو بوجھ برداشت کر سکتا ہے اس کے لیے بھی شریعت نے سخت قوانین ہیں، ظلم کے لیے نہیں۔ اگر وہ اس کا حق شرعی لحاظ سے ادا کر سکتا ہے تب تو دوسری کی اجازت ہے۔ اگر 2 ہیں وہ تیسری کا حق بھی اور پہلی 2 کا حق بھی ادا کر سکتا ہے، پھر تیسری کی اجازت ہے، ورنہ وعید موجود ہے۔ یہ تیسری چوتھی تو بعد کی بات ہے۔ جس نے 2 کر کے بھی انصاف نہ کیا، ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا کل قیامت کے دن۔ اگر اس کو ساری آسائشیں جو پہلی کو دی ہیں دوسری کو دے سکتا ہے، اور جیسا دوسری سے پیار کرے گا پہلے اسی طرح پہلی سے پیار کر سکتا ہے، تب دوسری شادی کی اجازت ہے۔ یہ پیغمبر کی سیرت دیکھ لیں، پیغمبر کا نام سن کے صرف درود ہی نہیں پڑھتے، آخری لمحات ہیں، چلنا مشکل ہے، اس وقت بھی آخری دنوں میں، آخری لمحات میں
ازواج سے اجازت لے کے حضرت عائشہ کے گھر قیام کرتے ہیں۔ باریاں تقسیم تھی، ایسے لمحات میں کہ کبھی ہوش آتی ہے، کبھی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، تمام ازواج سے اجازت لی کہ اب میں باریاں جیسے تقسیم کرتا رہا ہوں، اب میری حالات ایسی ہیں، حالت ایسی ہے، تمہاری اجازت ہو تو میں اب مستقل عائشہ ہی کے گھر میں قیام کر لوں۔ یہ پیغمبر کا انداز ہے، یہ ان کی گھریلو جو ہے وہ زندگی کے اسوہ حسنہ ہے۔ کیسے لمحات میں بھی ان ازواج سے جن کا حق تھا، اگر ان کو حق ادا نہیں کیا، ان سے اجازت لی ہے۔ تو شریعت نے ہر انداز میں، ہر فیصلہ میں مردوں کی طرح عورتوں کو بھی باعزت بنایا ہے، ان کو ان کا پورا حق دلوایا ہے۔ ہر قانون میں یہی طلاق کا معاملہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام جس دور میں آئے، طلاق کی کوئی لمٹ نہیں تھی، 100 بار طلاق دے دی جاتی، پھر رجوع کر لیا جاتا، عورت لڑکی رہتی۔ شریعت نے آ کے ان پہ یہ احسان کیا ہے کہ خبردار، 2 مرتبہ رجوع کر سکتے ہو، تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب رجوع نہیں۔ یہ عورت پہ دین اسلام کا احسان ہے، ساری زندگی اس کا شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح بے شمار ایسے مسائل ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو دین اسلام کا کوئی حکم، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ بھی نہ عورت کی حق تلفی ہے، نہ عورت پہ ظلم ہے۔ جو دین کتے بلی پہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس نے ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں ان کو عزت دی ہے، وہ ان پہ ظلم کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کی ان سازشوں کو ناکام بنائے اور مسلمان خواتین کو شرعی احکام خوش دلی سے ان کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا